بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ بتا دے کہ شب قدر کی رات یہ کون سی رات ہے اور ہم اس رات کی تیاری کیسے کریں، اس میں ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے انوار التجلیات جو اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، یعنی اس ماہ مبارک کی جو 21ویں کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے اور 29 کی جو رات ہے، ان طاق راتوں کے اندر شب قدر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر اس کو تلاش کرو، اور جو قوی قول ہے جس کے متعلق اجماع ہے، تو فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے جو لکھا ہے وہ ہے 27ویں رات۔ لیکن کیونکہ حضور نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہمیں ہر طاق رات کے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس رات عطا کی، اور یہ وہ رات ہے جس کے متعلق خود اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ اس رات کی قدر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جو اس رات کو پا لیتا ہے تو اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے، تو ہم اس رات کے اندر جہاں ہم اپنے ظاہر کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے باطن کو بھی پاک کریں۔ ظاہر کی صفائی کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درودوں کے نذرانے پیش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ تو یہ ہمارے ظاہر کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے یہ کام ہے۔ اور باطن کی ہم صفائی اس طرح کریں کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ناراض ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کو منا لیں، ان سے معافی مانگیں، انہیں راضی کریں۔ اگر کسی کا حق دینا ہے تو اس کا حق اس کو دیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی سود کا کام کرتا ہے تو اس سے توبہ کرے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ سے توبہ کرے، کوئی شراب پیتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ تو اس سے توبہ کرے، کوئی سود کا کام کرتا ہے تو وہ اس کام سے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اگر کسی کے متعلق ہمارے دل کے اندر کوئی کدورت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو ان غلاظتوں سے ہم اپنے سینے کو پاک کریں۔ تو جس طرح ہم ظاہر کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے باطن کو بھی پاک کریں۔ تو یہ اس شب قدر کی تیاری ہے۔ تو جب ہم اس انداز میں، اس طریقے سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے، رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو جتنے بھی ہمارے گناہ ہوں گے
اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اس رات کی برکت کے ساتھ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ چند دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، ماہ رمضان پورے کا پورا جو ہے وہ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ یہ چند روز، چند راتیں ہمارے پاس ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس چند دن رہ گئے ہیں، چند راتیں رہ گئی ہیں، تو یہ ہم اس کو غنیمت جانیں، اللہ کا فضل اور احسان جانیں کہ اس نے صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان مبارک کے یہ دن اور راتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ رات اس طریقے سے ہمیں گزارنی چاہیے۔ مجھے امید ہے بھائی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، کیسے اس کو گزارنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا صدقہ، عظمت قرآن کا صدقہ میرے بھی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔